بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سلام کرنا۔ محترم سامعین، دنیا کے ہر مذہب کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے کوئی کلمہ بطور سلام کہتے ہیں۔ یہ طریقہ دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں اپنایا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو ملاقات کے وقت سلام کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک ایسا کلمہ سکھایا ہے جس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بہترین دعا بھی ہے اور خود اپنے لیے نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ملاقات کے وقت جو رسمی طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے، اسلام نے اسے بھی مومن کے لیے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ وہ جملہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان الفاظ سے سلام کرے اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ سلام کرنا اسلام کے ایک عظیم الشان حکم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام السلام سے نکلا ہے اور آپس میں محبت بڑھانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ یہ سلام کرنا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک مسلمان تمام لوگوں کے لیے سلامتی اور امن کا باعث ہے۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر رکھ دیا ہے تو اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، اس لیے کہ مسلمان بندہ جب کسی قوم کے پاس سے گزرتا ہے اور انہیں سلام کرتا ہے اور وہ اسے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس بندے کو ان پر ایک درجے کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے۔ اگر وہ اسے سلام کا جواب نہیں دیتے تو ان سے بہتر اور اچھی مخلوق اسے جواب دیتی ہے، یعنی فرشتے۔ محترم سامعین، سلام کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر مکمل سلام کریں اور سلام کے الفاظ اچھی طرح ادا کریں۔ سلام کے جواب میں بھی مکمل جواب یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ کوئی شخص کسی کا سلام پہنچائے تو جواب میں وعلیک وعلیہ السلام کہیں۔ کسی کو دور سے سلام کریں یا سلام کا جواب دیں تو ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے، لیکن زبان سے سلام کے الفاظ بھی ادا کرنے چاہئیں۔ غیر مسلموں کو سلام کرنے کی ضرورت ہو تو ان الفاظ سے سلام کریں، السلام علی من اتبع الہدی۔ کوئی غیر مسلم شخص سلام کرے تو اسے جواب میں صرف وعلیکم کہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یوں سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10، یعنی ان کے لیے سلام کرنے کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صحابی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20، یعنی ان کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30، یعنی ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ معزز سامعین، اسلام نے مختلف مواقع پر ہمیں سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے سے بڑی عمر والوں کو بھی سلام کیا جائے، کیونکہ اسلام ہمیں بڑی عمر والوں کو عزت دینے کا حکم دیتا ہے، اور عزت دینے میں یہ بھی شامل ہے کہ انہیں سلام کیا جائے۔ لہذا جو بھی ہم سے عمر میں بڑا ہو ہمیں چاہیے کہ اسے آگے بڑھ کر سلام کریں، اس طرح ہمیں ان کی دعائیں بھی ملیں گی اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی کام میں مشغول ہوں جیسے کہ تلاوت، نماز یا کھانا کھانے میں،
تو جب وہ فارغ ہو جائیں تب ان کو سلام کریں۔ اسی طرح معزز سامعین، ہمارے دین نے ہمیں ہر کام سلیقے سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی حکم ہمیں سلام کرتے وقت بھی دیا اور بتا دیا کہ کہاں سلام کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ گھر میں یا کلاس میں داخل ہوتے وقت بلند آواز سے سلام کریں، اس سے بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں لوگ سو رہے ہوں گے تو آہستہ آواز میں سلام کریں۔ سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، بات کرنے سے پہلے سلام کریں، فون اٹھا کر پہلے سلام کریں۔ کئی آدمی ساتھ ہوں اور ان میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب کی طرف سے سلام ادا ہو گیا۔ اسی طرح پوری مجلس میں سے کسی نے جواب دیا تو وہ بھی سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ کوئی شخص کھانے، نماز، تلاوت میں مشغول ہو تو اس وقت سلام نہ کریں۔ اسی طرح کوئی بیت الخلاء میں ہو تو اس وقت نہ سلام کرنا چاہیے اور نہ ہی سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اس طرح محترم سامعین، سلام کرنے میں پہل کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس میں صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ ثواب زیادہ ملتا ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان میں عاجزی آتی ہے اور تکبر ختم ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہے۔ نیکی ہمیشہ کام آتی ہے اور قیامت والے دن لوگ ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سلام میں پہل کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم اسے آگے بڑھ کر سلام کر لیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس عمل سے ناراضی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ اسی طرح محترم سامعین، سلامتی اور امن اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور نفرت ختم ہوتی ہے۔ سلام پھیلانا امن قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سلام کو خوب پھیلائیں۔ راستے میں چلتے ہوئے سب کو سلام کریں، بازار میں جا کر دکانداروں اور دیگر لوگوں کو سلام کریں، چاہے ہم انہیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ جب ہمارے گھر، محلے، بازار، اسکول، مدرسے، غرض ہر جگہ سلام پھیلے گا تو اس سے سلامتی اور امن آئے گا، لوگ پرسکون ہوں گے اور بے چینی اور بد امنی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔